وحشی آیا ڈر ڈر کے، وحشی نے حمزہ کو بہت بے درد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے شہید کیا تھا میرے، اس نے بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھینچ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب میرے سامنے آنا تو چہرہ ڈھانپ کے، یا مطلب میرے سامنے نہ، کانٹیکس بتا رہا ویسے معاف ہو. اس سے یہ بھی ثابت کچھ لوگ نے آپ کو اتنی پین دی ہو کہ آپ فتنے سے بچنے کے لیے، یہ نہیں کہ اس سے نفرت ہے، فتنے سے بچنے کے لیے کہ کہیں وہ چیز دوبارہ نہ مطلب ریکال نہ ہو جائے، یا وہ اس کو کچھ سختی سے کوئی بات نہ کر لے، تو ڈسٹینس رکھنا یہ جائز ہے، پریکٹیکلٹی کا حصہ ہے. علی بھائی اس میں وہ واشی کو بھی مطلب وہ اس نے جب توبہ اللہ سے کر لی تھی سنسیئرلی، تو آپ دیکھیں نا حضرت عمر کے دور میں واشی نے ہی مسلمہ کذاب کو قتل کیا تھا، اور اللہ نے اسے کام لیا. کیریکٹرز یعنی ڈیولپ حالانکہ کیے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنی شکل مت دکھانا، لیکن انہوں نے توبہ کی ہے، اللہ نے توبہ قبول کی اور کیسی عزت دی ہے، اور وہ سیٹسفائی ہو گئے تھے اینڈ پہ، کفارہ یعنی ان کا وہ ادا ہوا انشاءاللہ. تو میں بھی آپ کو پریکٹیکل مثالیں کچھ دیتا ہوں کہ ویٹر، یہ واقعہ میرا کہ ویٹر جو ہے وہ کچھ غلط آرڈر لے آیا. اب غصہ چڑھتا ہے نا کہ یار میں اتنی دیر سے ویٹ کر رہا ہوں اور آگے سے آرڈر غلط آ گیا یا آرڈر غلط نہیں، تو کھانا بہت برا آ گیا. میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں، ایموشنل انٹیلیجنس کا یہ تقاضا ہے چونکہ میں پڑھاتا بھی، کہ اینڈ ریزلٹ نا سیم ہے. آپ بدتمیزی سے بھی بات کرو گے، اینڈ ریزلٹ یہی ہے کہ اس نے کھانا چینج کر دینا کیونکہ اس کی جاب ہے. پیار سے بات کرو گے تو بھی اس نے چینج کر کے لے آنا. یہ جو پہلے سے سوچ لینا نا کہ اگر میں پیار سے بات کروں گا کھانا نہیں چینج کرے گا یا یہ فالٹ نہیں مانے گا، یہ آپ کے اینڈ پہ آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس ویک ہے. اسی طرح ایک بندہ گاڑی مار رہا ہے، آپ ہو سکتا ہے اس سے تمیز سے بات کرو، کمپوزر سے بات کرو، تو رزلٹ وہی نکلے گا کہ وہ مان لے گا کہ ہاں یار میری غلطی تھی، چلو بتاؤ کیا. لیکن آپ نکلتے ہی گالم گلوچ اور چڑھائی کر رہے ہو، آنکھیں دکھا رہے ہو، کیونکہ آپ کے بیک آف دا مائنڈ یہ کہ جی آنکھیں نہیں دکھائیں تو یہ بندہ اپنی غلطی نہیں مانے گا، تو اس سے لڑائی بڑھنے کے چانسز ہیں، شیطان کا آنے کا چانس ہے. تو میں نے خود الحمد کہ پیار سے بات کرو، لیکن پیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ اگلے کے انڈر لگ جائے. پیار سے بات کرنے کا میری مراد ہے تمیز سے، ڈگنیٹی سے بات کرو. میں اتنی دیر سے بیٹھا ہوں، نہیں لگتا کہ غلطی ہوئی ہے آپ سے، انشاءاللہ مانے گا کہ سر نہیں ہماری فالٹ ہے، فالٹ ہے تو پھر اس کو پلیز کریکٹ کیجیے. یہ تمیز سے بات کرنے کا طریقہ، وہ انسپائر بھی ہوگا. یہی میں بتانے لگا ہوں ریزلٹ، یہی تو وہ انسپائر ہوگا. میرا اپنا واقعہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم میں گیا تو اس ویٹر نے زیادہ آنر دی، جبکہ عین ممکن تھا کہ میں اس سے بدتمیزی کرتا تو وہ گرج پال کے بیٹھا ہوتا اور پتہ نہیں کھانے میں کیا ڈال کے لے آتا نیکسٹ ٹائم، کوئی پتہ بھی نہ چلتا. سیرت کا واقعہ یاد ہے آپ کو کہ ایک صحابی جنہوں نے مسجد میں گئے تھے اور انہوں نے غلط جگہ پہ یورم پاس، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ رکو ذرا، اور پھر سارے اٹھے ان کے پکڑنے کے لیے. ایگزیکٹلی. تو اور پھر لاسٹ میں کیا سین ہوا کہ انہوں نے صرف اللہ کے رسول وسلم کی دعا کی تھی، باقی کے لیے دعا نہیں کی تھی. اور جب پوچھا کہ کیوں، آپ تو بڑے نرم دل ہیں، باقی تو مجھے مارنے کے لیے آ رہے تھے. تو لوگ نا آپ سے انسپائر ہوتے ہیں، آپ کا لہجہ، آپ کا معاف کرنے کا طریقہ، اور یہ ادب میں بھی آتا ہے کہ آپ سے بڑا تھا تو آپ نے اس کو بڑے اچھے سے پولائٹلی کیا، اور اگر کوئی بچہ تھا تو میرے بیٹے کوئی بات نہیں، اٹس اوکے. ہم لوگ جب تک جو غصے میں نہ آئے، اپنی مردانگی نہ دکھائیں، ٹھیک ہے نا. کہ اب دیکھیں میں بات کرتا ہوں تو دیکھ میں کیسے بات کروں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. وہی بات ہے کہ ریزلٹس وہی سامنے آنے ہیں، لیکن طریقہ بات کرنے کا الگ ہے. جیسے وہ ایک اور آپ ہمیں اکثر بتاتے ہوتے ہیں کہ جب پوچھا گیا تھا عبداللہ بن عباس سے کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں، تو فرمایا کہ بڑے تو رسول اللہ ہیں لیکن عمر میں بڑا ہوں. آپ ادب کا لیکن اتنا ادب، اتنا دیکھیں نا، یہ چیزیں ہمیں پیدا کرنی تاکہ لوگ ہم سے، ایک مسلمان سے انسپائر ہو. اور پریکٹیکل مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو لوگوں کو سلوشن اور انفلوئنس کر رہا ہے، لوگوں سے انفلوئنس نہیں ہو رہا ہے. میں اکثر یونیورسٹی جاتا ہوں نا تو وہاں میں دیکھتا ہوں، سوری ٹو سے، کہ داڑھی والے جو بچے اور جو نقاب والی سسٹرز ہیں وہ سب سے انکانفیڈنٹ نظر آتی ہیں. مطلب یہ میری پرسنل آبزرویشن، میں انہیں کہتا ہوں تو موسٹ کانفیڈنٹ ہونے چاہیے آپ کے پاس. تو زندگی کا وہ فلسفہ ہے، وہ فارمولا ہے کہ جس سے آپ ایک کینڈل جلا کر پوری اس ایریا کو روشن کر سکتے ہیں. وہ اتنی اسٹرانگ لائٹ ہے، اتنی اسٹرانگ لائٹ. تو ولید آپ چونکہ ویسٹ میں بھی رہے تو وہاں نان مسلم سے بھی انٹریکشن ہوا، اور ماشاءاللہ یو پریکٹسڈ اسلام، آپ نے پریکٹیکلٹی شو کی. تو کچھ ایسی چیز جسٹ فار دا سیک کہ آڈینس کو موٹیویشن ملے کہ اس کا فائدہ ہوا الحمدللہ. اچھا میں ابھی آپ سے ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. ویسٹ میں بھی ابھی جیسے ہم بات کر رہے ہیں ڈگنیٹی کی، اور جیسے آپ نے ویٹر کی بات کی ہے، میں خود KFC میں کام کرتا رہا ہوں وہاں پہ، اور وہاں پہ علی بھائی جو عادتیں ہمیں اپنانی چاہیے تھی نا، انہوں نے اپنائی ہوئی ہیں، اس وجہ سے وہ آگے. KFC میں جتنے بھی امپلائیز ہیں نا، سب کی رسپیکٹ ہے.
اور یہ کسٹمر کو بھی پتہ ہے. صحیح. کوئی بھی آ کے اگر اس کو آرڈر غلط مل گیا وہ بدتمیزی نہیں کر سکتا, اس کو پتہ ہے یار یہ امپلائی ہے, اس سے پہلے اس کے مینیجر نے آ کے مجھ سے لڑنا ہے. ویئر ایز پاکستان میں آپ دیکھیں, آپ میکڈونلڈس جائیں, KFC جائیں, کسی امپلائی سے بحث ہو جائے اور کسٹمر جو ہے وہ گاڑی سے اترے, امپلائی کو بھی اتنی سنانی ہے, مینیجر نے کہا یار تو چپ کر جا, اور اس کو پھر ان دا ورسٹ کیس سینیریو امپلائی کو ٹرانسفر بھی کروا دیتے ہیں. کچھ کسٹمرز ایسے ہیں, لیکن ویسٹ میں ایسا نہیں ہے, ہر ایک کا رائٹ ہے, رسپیکٹ ہے, لا سب کے لیے سیم ہے, اور یہ کسٹمر کو بھی پتہ ہے اور امپلائی کو بھی پتہ ہے. ریسنٹ ایکسپیرینس میرا یہ تھا کہ ایک میرا فرینڈ آیا ہوا تھا لندن سے ہی نا, آرتھوڈاکس کرسچن, تو اس سے میری کافی جو ہے نا اس بارے میں بات ہوئی کہ وہ کیا سوچتے ہیں اسلام, بلکہ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا جیزس جو ہیں اینڈ ٹائمز میں آپ یقین کرتے ہیں وہ آئیں گے اور آپ سب ان کو فالو کریں گے؟ تو میں نے کہا ہاں ہم کرتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے اس نے 2-4 سوال کیے, اس نے اپنا بتایا, اور یقین کریں جب اس نے بتایا نا کہ میں یہ پریکٹس نہیں کرتا ہوں, مطلب جو غلط پریکٹسز ہیں ان کو میں بالکل نہیں اپنے سامنے رکھتا, اس میں الکوہل تھی اور جتنی بھی جو اسلام میں جو منع ہے نا وہ شخص وہ نہیں کرتا تھا, اور آرتھوڈاکس کرسچن تھا. میں بڑا اس سے انسپائر ہوا یار کہ چلیں جو ٹیچنگز ہیں, جو کور ویلیوز ہیں وہ اسلام اور کرسچینٹی میں سیم ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں, میں انشاءاللہ اس کے ساتھ ٹچ میں ہوں, اور ندیم بھائی سے بھی اس کو کنیکٹ کرواؤں گا. اور یہ ہے کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ویسٹ میں جو ویلیوز ہیں نا یہ بہت اسٹرانگ ہے, جو ہماری جو اسلام میں ہے ساری جو پریکٹسنگ مسلم ہے بڑے وہ اور سے دیکھ, بالکل, اور بہت عزت دیتے ہیں اگر آپ ڈرنک نہیں کرتے ہیں وہاں پہ. مجھے واقعہ چھوڑا گیا آپ کی بات کہ پورا واقعہ ہے کہ ایک امریکن سپر ماڈل صرف ایک پریکٹسنگ نوجوان کو دیکھ کر چھوٹا سا واقعہ کیسے لفٹ میں اس کے اب وہ عورت نیچے آ رہی ہے, اس نے اسکرٹ وغیرہ, تو وہ لڑکے نے نظر اٹھا کے اس نے نظریں جھکا لی اور بات, تو وہ غصے ہو گئی عورت تھوڑی, اس نے کہا یہ روڈنس ہے, یہ بدتمیزی ہے, یہ کیا بات ہوئی کہ تم نے کوئی مجھے گریٹ بھی نہیں کیا, چال نہیں پوچھا. وہ مسکرایا, اس نہیں ہے کہ میں شادی بھائی میں لائل ہوں اس کے ساتھ, میں ہینڈ شیک آپ کے ساتھ کیوں کروں. تو یہ چیز اس کے لیے اتنی اسٹرینج تھی اس سپر ماڈل کے لیے کہ یہ بندہ وائف کے ساتھ لائل ہے, کیا چیز ہے اس کے اندر کہ یہ دور بیٹھا اپنی وائف سے, اس کے ساتھ اسٹل لائل ہے اور اتنا رسپیکٹ دے رہا ہے عورت ذات. اس نے پھر بتایا مانو ہماری یہ ویلیوز ہیں, اس نے کہا مجھے بتاؤ آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ. اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو قرآن گفٹ کرتا ہوں. قرآن گفٹ کیا ایک اسکالرس, اینڈ شی ایکسیپٹڈ اسلام لٹرلی ویکس آفٹر ریڈنگ قرآن اور یہ ویلیوز. اور پھر اس نے الحمدللہ جب حجاب کیا, پردہ چادر لینا, ظاہر ہے اسکالر نے تو اس سے پوچھا گیا کہ ہاؤ ڈو اس کے ہسٹوریکل ورڈ, شی سیڈ اسلام ہیز سیٹ, اسلام نے مجھے فری کر دیا. میں ایک گھنٹہ کھڑی ہو کے میک اپ کرتی تھی ٹو پلیز باہر جانا ہے, میں نے مین کو پلیز. تو وہی ہے نا, بندہ اپنے لیے بھی کرتا ہے, لیکن اسلام نے رولز ڈیفائن کیے ہسبینڈ یا یہ ہے کہ پردہ کر کے باہر ہی اس کے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ صرف ایک پریکٹسنگ مسلم کو دیکھ وہ انسپائر ہوئی کہ یار یہ اگر ایسا بندہ, اتنا تگڑا بندہ, ایسا نفس اور اتنی ڈگنیٹی, اتنی رسپیکٹ.